عورتوں تک مستورات تک جا رہی ہے، اور ممکن ہے صرف مستورات تک ہی نہ جا رہی ہو، مکشوفات تک بھی جا رہی ہے۔ مستورات کا لفظ ہماری عزت تھی جب تک پردہ قائم تھا، اور جب پردہ کو ہلا دیا گیا تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مستورات ہو یا مکشوفات، بات دونوں کو سامنے۔ تو یاد رکھیے کہ قیادت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی اور خلیفہ بھی انہی کو بنایا گیا۔ جب ان کو خلافت دی گئی تو پھر جتنے بھی پیغمبر آئے، پیغمبر مردوں میں آئے یا عورتوں میں؟ وہ مردوں میں آئے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے، ان کو کسی نے کہا کہ عورت کتنے بھی مدارج طے کر لے لیکن ان میں پیغمبر نہیں آئے، عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں بنے، عورتوں میں پیغمبر نہیں بنے۔ رابعہ بصریہ نے کہا ہم نے پیغمبر بنے نہیں پر ہم نے پیغمبر جنے ہیں۔ ہم نے پیغمبر جنے ہیں، تو پیغمبروں کا جننا، پیغمبروں کو یہ کوئی تھوڑی فضیلت ہے؟ تو عورت کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن وہی جو دین فطرت نے دی ہے۔ ہم انکار نہیں کر رہے، ہماری بیٹیاں بہنیں ناراض نہ ہوں۔ رابعہ بصریہ کا جواب ہمیں یاد ہے، ہم نے پیغمبر بنے نہیں پر ہم نے پیغمبر جنے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دین جس میں ہم آ رہے ہیں، یہ دین سلامتی کی ضمانت ہے، سلامتی کی ضمانت ہے۔ تو ایک سال کہنے لگے کہ جی ضمانت تو دی جاتی ہے آگے کے لیے، تو جو پیچھے ہو چکا ضمانت بھی السلام علیکم آگے کے لیے، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، یہ ہے آئندہ کے لیے۔ تو جو کچھ پہلے ہو چکا مسافہ، یہ مسافہ، یہ صف ہون کے معنی ہوتا ہے گرا دینا۔ حضرت جو کچھ پہلے ہوا، جو کچھ پہلے ہوا گرا دو، جو کچھ پہلے ہوا گرا دو، اور جنہوں نے دل سے گرانا ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے گراتے ہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر! تو حضرات یہ ہمارا دین جو ہے پیس لونگ ریزم، یہ جتنا یہ سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، اور جس طرح واضح طور پر اس کے بارے میں کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، یہ وہ دین ہے جس میں اس دین میں داخل کرنے کے لیے کسی پر جبر جائز نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، کسی پر جبر جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ جس مرکزی کتاب نے کہہ دیا کہ جبر جائز نہیں، تو مسلمانوں پر ایک غلط الزام ہے کہ انہوں نے تلوار، اسلام تلوار کے دور سے پہلا، یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اس وقت بیان نہیں کر رہا۔ میں اس وقت آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے خود مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس میں سے ایک غلط فہمی کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا، وہ ہے نظریہ وحدت ادیان۔ نظریہ وحدت ادیان، اس میں کیونکہ طالب علموں کی کثرت ہے اور علماء کی بھی کثرت ہے، اس لیے ان کے رنگ میں میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ سب جاگ رہے ہیں یا اگلی بات کیا کر رہی ہوں؟ میں صرف توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ جو لوگ منافق تھے اور حضور کی خدمت میں آتے تو آ کر کہتے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، تو وہ یہ لفظ نہیں کہتے تھے ہم آپ کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی بات اس طرح رکھ دی، وَمِنَ النَّاسِ، ان میں لوگ ایسے بھی ہیں میں یقول ہو جو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر،
کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخر پر ایمان لائے. خدا کہتا ہے وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں. تو کہا تو انہوں نے وہی جملہ تھا نا، اللہ پر ایمان لائے اور آخر پر ایمان لائے. حضور کا نام لے کر تو نہیں کہا تھا کہ آپ پر ایمان لائے، پر ان کی مراد اس میں یہی تھی کہ ہم آپ پر ایمان لائے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں. تو معلوم ہوا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے، اور اس سے مراد لفظی معنی نہیں کہ خدا کو مانو اور آخر کو مانو. یہ ایک عنوان ہے جس سے مراد ہے پورے اسلام کو ماننا. اگر یہ مراد نہ ہوتی تو ومن الناس من یقول آمنا باللہ اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی. یہ جو ارشاد فرمایا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اس میں یہ تو نہیں کہا کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن خدا نے ان کو جھوٹا کیا یا نہیں. تو معلوم ہوا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر یہ صرف یہ دو عنوان نہیں، یہ پورے اسلام کا عنوان ہے. اور قرآن پاک پر تقریباً 23 مقامات پر یہ محاورہ موجود ہے کہ جب آمنا باللہ وبالیوم الآخر کا اسے پورا دین مراد ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ جو آیت تھی البقرہ کی آیت نمبر 62، اس میں جو کہا گیا تھا کہ ایمان والے فلاں فلاں 4، ان میں من آمن باللہ والیوم الآخر، اس میں من آمن باللہ والیوم الآخر میں پورا اسلام اور پورا دین. میں اس کو ذرا ایک مثال میں ذرا تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ جب کوئی شخص آتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مانتا ہوں، اس نے حضور کو رسول مانا، تو بس اسی معنی میں ہے کہ اس نے حضور کو مانا یا حضور کے پورے دین کو مانا؟ پورے دین کو مانا یا صرف رسالت کو مانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی تم دین میں آؤ تو اس کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ یؤمنو بی و بما جئتم بہ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب ایمان لاؤ تو مجھ پر کہ میں خدا کا رسول ہوں، و بما جئتم بہ، اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کو مانو. تو جو آئے گا صرف رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، حضور کے پورے دین کا. یہ دین ایسی چیز ہے، یاد رکھو کہ جو دین ایسی چیز ہے کہ جو تقسیم دوبارہ نہیں کرتا. ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. دین اسلام فیصد یہ تقسیم اس میں نہیں. کسی شخص کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 80% مسلمان ہے اور 20% کافر. ہوگا تو پورا مسلمان یا ہوگا تو پورا ہی کافر. دین یہ فیصد کے لحاظ سے، فیصد کے اعتبار سے یہ کوئی تقسیم دوبارہ کرتا نہیں. متکلمین کی زبان میں دین ایک حقیقت بسیطہ ہے. ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے. انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، عجیب کہا، من انکر شیئا من شرائع الاسلام، اسلام کی تعلیمات میں سے کسی ایک کا بھی جو انکار کرے فقد ابطل قول لا الہ الا اللہ، اسے کلمہ باطل کر دیا. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3% ہو 3% ہو. تو اسلام ہے وہ ہوگا تو پورا، نہیں ہوگا تو بالکل نہیں ہوگا. یہ فیصد کے اعتبار سے کوئی تقسیم دوبارہ نہیں کرتا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ مجھے حدیث یاد آ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں نے حضور سے سنا کہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت دعوت میں میرا نام جو کوئی نہیں سنتا، کوئی یہودیوں ولا نصرانیوں، نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی نصرانی، کوئی یہودی اور نصرانی اس ملت میں جو میرا نام سنے. ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ،
اور وہ ایمان نہیں لاتا میرے دین پر. کوئی یہودی اور نصرانی جو میرا نام سنے ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ اور اس پر وہ ایمان نہ لائے جو دین دے کر نہ بھیجا گیا الا کان من اصحاب النار، اس کی نجات نہیں. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. تو حضور نام لے کر کہتے ہیں یہود و نصارہ کا کہ ان میں کوئی بھی میری چیز پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اس کی نجات نہیں. تو بات یہ ہے کہ کچھ امور ہیں ان سب آیات کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے آیت نمبر 62 سورۃ البقرہ کی، اس کے معارضہ میں